طلوع اسلام۔ انسانوں کا علم اکتسابی ہوتا ہے، سیکھتا ہے انسان دوسرے سے، تدریجاً سیکھتا ہے، رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ مداولت سے مسلسل یہ مشق جاری رکھنی پڑتی ہے۔ وہ الف بے سے ہی آپ شروع کیجئے بچے کو تو آپ دیکھیے کہ وہ اس کو آگے ایم اے تک پہنچنے میں کن منازل سے گزرنا پڑتا ہے اور کتنا رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھتا ہے، بتدریج آگے بڑھتا ہے، پروگریسولی آگے چلتا ہے۔ جتنے انسانی علوم ہیں ان کی یہی کیفیت ہے، انسان سیکھتا ہے، رفتہ رفتہ بتدریج ہوئے حاصل کرتا ہے۔ وہی ایک ایسا علم ہے کہ جو اس سے بالکل منفرد ہے۔ وہ نبی پر نازل ہوتا ہے خدا کی طرف سے، یک لخت نازل ہوتا ہے، پہلے دن مکمل نازل ہوتا ہے، جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس میں تدریج نہیں ہے، اس میں رفتہ رفتہ کسی مقام تک پہنچنا نہیں ہے، اس میں اکتساب نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے۔ یک لخت ایک چیز آتی ہے، پہلے دن ہی وہی اپنی حقیقت کو اپنی مکمل شکل میں خدا نازل کر دیتا ہے بذریعہ وحی کے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا حضور پہ، اور تو پہلے شروع میں جو نازل ہوا ہے وہ ابتدائی چیز تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئی وہ چیز آخر تک پہنچ گئی۔ جو کچھ خدا نے کہنا تھا پہلے دن کہا، آخری دن کہا، وہ اپنی شکل میں منفرد تھا، مکمل تھا، بتدریج وہاں نہیں پہنچا ہے، یک لخت وہاں پہنچا ہے۔ یک لخت پہنچنا ایک چیز تو لفظ نزول کے اندر اعجاز ہے قرآن کا، انسان کا علم، سوچ اور فکر، غور اور تدبر کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، کچھ سیکھتا ہے پھر اس پہ غور کرتا ہے، یہ اندر سے باہر چیز آتی ہے، وہی انسانی فکر کی پیدا کردہ شے نہیں ہوتی کہ اس کے اندر سے باہر آئے۔ یہ خارج سے اوپر سے ایک علم ہے جو وحی کے محبت کے قلب مبارک پر نازل کیا جاتا ہے۔ خود لفظ نزول کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ انسان کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، ما ینطق عن الہوا، یہ پیغمبر اپنے خیالات اور اپنی فکر سے یہ بات نہیں کہتا، وحی یوحی، یہ وحی ہے، اس میں اس کی اپنی فکر کا بھی دخل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ حقائق بتدریج اپنی تکمیل تک پہنچے ہوں۔ جو بات بھی خدا نے کہی پہلے دن مکمل تھی، لا تبدیل لکلمات اللہ میں پہلے دن کی وحی بھی ہے اور آخری دن کی وحی بھی ہے، تو وہی یک لخت آتی ہے۔ وہ جو تدریجی طریق تھا اکتساب علم کا انسانوں کا، اس سے بالکل یہ ایک ہٹی ہوئی منفرد شے ہے، یعنی خود وہی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بلا نظیر اور بلا مثال ہو، بلکہ اس کا جو طریق ہے علم دینے کا خدا کی طرف سے بذریعہ وحی، وہ بھی منفرد ہے، یک لخت یہ چیز ملتی ہے۔ اس دور میں تو جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا ہے، سائنس کی دنیا میں بھی یہ بات ابھی نہیں آئی تھی کہ کیا چیز آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھی ہے، کیا چیز یک لخت آئی ہے۔ ہمارے اس دور میں یہ جو نظریہ ارتقاء جسے کہا جاتا ہے، یہ تھیوری آف ایولیوشن جسے کہا جاتا ہے، وہ نظریہ ارتقاء یہ ہے کہ زندگی سب سے پہلے اولی جرثومہ جسے سیل کہتے ہیں، لائف سیل، وہ تو بظاہر آنکھ سے نیکڈ آئی جسے کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، خوردبین کے ذریعے سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ ایک سیل ہے جس میں زندگی کی پہلی نمود ہوئی، اور پھر وہاں سے وہ مختلف منازل طے کرتی ہوئی منزل بہ منزل رفتہ رفتہ بتدریج آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی زندگی، لائف،
مختلف پیکر اور مختلف شکلیں اس نے اختیار کی، لیکن یہ بتدریج آگے بڑھتی چلی آئی۔ مختلف یہ سپیشیز جن کو کہتے ہیں، ہر نو جو تھی اپنے اپنے اندر مختلف ادوار میں اس زندگی نے وہ شکل اور پیکر اختیار کیا، اور ایک سے آگے دوسری کڑی، دوسری کڑی سے تیسری کڑی، تو یہ کڑیاں ملتی ہوئی آگے پہنچتی چلی گئیں تا آگے زندگی پیکر انسانی میں نمودار ہوئی۔ یہ پروگریسو ایوولوشن کہلاتی ہے، اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ہر کڑی کے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ پچھلی کڑی کی کون سی چیزیں اس میں آئیں اور کون سی چیزیں پروگریسولی اور آگے بڑھ کے اس کے اندر آئیں، اور یہ کڑی پھر آگے کیسے چلی۔ بڑا انٹرسٹنگ علم ہے یہ۔ لیکن یہی محققین جو ہیں سائنس کے اس سلسلے میں یا اس نظریے میں ایسے مقام بعد آئے ان کے سامنے تحقیق کرتے ہوئے، جہاں یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ تو پچھلی کڑی کے بعد کی کڑی نظر نہیں آتی، اس میں تو کچھ ایسا تغیر ہوا ہے کہ وہ جو پروگریسو ایوولوشن کا نظریہ تھا وہاں آ کے وہ فیل ہو جاتا تھا۔ وہاں کوئی چیز ایسی تبدیلی ہوتی تھی جو یکلخت تبدیلی ہوتی تھی، ہنگامی ہوتی تھی۔ تو چنانچہ درس میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں درسی طور پر یا نصابی طور پر ان چیزوں کو سمجھا سکوں، وہ اشارے کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ ایوولوشن یا ارتقاء کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک تو وہی بتدریج آنے والی کڑی سے کڑی ملنے والی، اسے پروگریسو ایوولوشن ان لوگوں نے کہا، اور ایک وہ چیز کہ یکلخت ایک چیز کا نمودار ہو جانا، اسے انہوں نے ایمرجنٹ ایوولوشن کہا۔ عربی لفظ تو فجائی ہے اس کے لیے، ہنگامی کہہ لیجئے، یکلخت کوئی چیز جو نمودار ہو جائے۔ یہ اس دور کی تحقیق کا بڑا شاہکار مانا جاتا ہے۔ نظریہ ارتقاء اور نظریہ ارتقاء میں پھر یہ دو قسم کے ارتقاء جو ہے۔ میری کتاب ابلیس و آدم، یا میرا خیال ہے مطالب الفرقان کی دوسری جلد، میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے ان امور کو۔ اس وقت تو مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سائنس کی ڈسکوریز اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ایوولوشن بھی دو قسم کی ہے، ایک بتدریج آنے والی اور ایک ہنگامی طور پر فوری اوپر آنے والی۔ علم کی دنیا میں نے عرض کیا ہے کہ عام انسانی علم جو اکتسابی طور پر حاصل کرتا ہے انسان، وہ پروگریسو ایوولوشن کے اندر آتا ہے، بتدریج آتا ہے، اور یہ جو وہی ہے یہ وہ پروگریسو میں نہیں آتی۔ یہ کس میں آئے گی؟ یہ ایمرجنٹ ایوولوشن میں آئے گی۔ کڑیوں سے ہٹی ہوئی بات، اور یہ چیز سائنس کی دنیا میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو نئی چیز جسے ہم کہتے ہیں ایمرجنٹلی باہر آئی ہے، یہ کیا کاز تھا جس کی وجہ سے، کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ چیز آ گئی، ابھی تحقیق نہیں ہوا۔ وہی کے متعلق اگر کہا جائے سائنٹیفک لینگویج میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی دنیا میں اکتسابی علم جو انسان حاصل کرتا ہے، وہ کسی شعبہ اور گوشہ سے متعلق کیوں نہ ہو، وہ تو اکتسابی اور پروگریسو ایوولوشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور وہی کے متعلق اگر ہم اس ٹرمینالوجی میں کہنا چاہیں جو سائنس کی ایوولوشن کی ہے، تو یہ ایوالو ہو کر نہیں آتا، اس طرح سے ارتقائی طور پر آگے نہیں بڑھتا۔ یہ ایمرجنٹ ایوولوشن ہے، یکلخت حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، حقیقت اپنے آپ کو خود منکشف کرتی ہے نبی پر، نبی اس کو انکشاف اس کا نہیں کرتا۔ سائنس کی ساری جتنی بھی یہ ڈسکوریز ہیں اس کو ڈسکور کہتے ہیں، کہ حقائق موجود ہوتے ہیں، اس پہ ایک کور پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ اس پردے کو اٹھا دیتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہی کے معاملے میں یہ چیز نبی خود بھی نہیں کرتا کہ وہ خود پردہ اٹھا دیتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے، نبی کا اس میں دخل ہی نہیں ہوتا۔ وہاں حقیقت اپنے آپ کو خود بے نقاب کر کے وحی کے ذریعے نبی کے سامنے آ جاتی ہے۔
تو اسے آپ، میں نے کہا ہے نا کہ آج کی اصطلاح میں کہیے کہ یہ ہنگامی ایولیوشن، ایمرجنٹ ایولیوشن کا ایک